بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بالکل مختصر بات کروں گا. سب سے پہلے تو کوئی انسان کی اگر آپ پہچان کرنا چاہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے مخالف کون کھڑا ہوا ہے. تو مختصراً صرف یاد دلانے کے لیے پاکستان کو کہ عمران خان کے خلاف آج کھڑا ہوا کون ہے, وہ کون لوگ ہیں جو حرام کا پیسہ استعمال کر کے جمہوری مینڈیٹ چھیننا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک صاحب ہیں جن کے بارے میں زیادہ بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے, کیونکہ پہلے ہی ان کی کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں تو ان کا تو نام ہی نہ لینے رہے. دوسرے ہیں جناب فضل الرحمان, اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں. اب سنو مولانا کی باتیں. کہتا ہے کہ جو بائیڈن دنیا کا لیڈر ہے, جو بائیڈن دنیا کا لیڈر ہے, فضل الرحمان جو بائیڈن آپ کا لیڈر ہوگا ہمارا لیڈر نہیں ہے. پھر نوجوانوں ایک سوال تم سے پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ کہ ہم نے سنا تھا کبھی چینی شارٹ ہو جاتی ہے, کبھی پیٹرول کم پڑ جاتا ہے, کبھی کبھی ڈیزل بھی کم پڑ جاتا ہے, لیکن یہ بتاؤ تم نے آج تک کبھی یہ سنا تھا کہ بوٹ پالش کی شارٹیج ہو جائے؟ کیونکہ ایک لیڈر ہے وہ جیب میں اپنی پرچی ایسے جو ہے نا سی وی لے کے پھرتا ہے, جاب اپلیکیشن, کہ حضور مجھے خدمت کا موقع دیں, جیسی میں خدمت کر سکتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا. اب اس نے پاکستان میں جو بوٹ ملا اس نے پالش کر لیا. اب پاکستان میں اس کے لیے بوٹ ختم ہو گئے. اب پتہ کیا کر رہا ہے, آج کل ولایتی بوٹوں کی پالش کر رہا ہے. اب اس کے اوپر آتے ہیں کہ عمران خان کس چیز کے لیے کھڑا ہوا ہے. کیا عمران خان کوئی جائیداد بنانے کھڑا ہے؟ کیا عمران خان اپنے بچوں کے لیے سیاسی کوئی جائیداد چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ کیا عمران خان کی کوئی فیکٹریاں لگی ہیں؟ عمران خان کیا کر رہا ہے؟ میں صرف 3 چیزوں کی بات کرتا ہوں. ایک, آپ کے اور میرے لیے اور خصوصاً نوجوانوں آپ کے لیے وہ جنگ لڑ رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے 2 راستے ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کے فیصلے وہ کریں جو حرام کے پیسے سے پاکستان کی سیاست کو خریدیں, یا یہ فیصلے پاکستان کے عوام کریں. آپ مجھے جواب دو, فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے عوام کو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگ عمران خان کی جنگ نہیں, یہ پاکستان کی جنگ ہے. دوسری جنگ عمران خان کی, یہ 22 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے, یہ ایک خاص ملک ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ملک کے حکمران جو ہیں, کیونکہ ان کی چوری کا پیسہ, حرام کی دولت باہر پڑی ہوئی ہے, یہ اپنے ملک کے مفاد کے مطابق نہیں, یہ اپنی دولت بچانے کے لیے کرتے ہیں. عمران خان نے دنیا کو بتایا ہے دوستی سب سے کریں گے, ساتھ مل کے چلنے کو بھی تیار ہیں, خاص طور پہ امن میں ساتھی بھی بننے کو تیار ہیں, لیکن کسی کی غلامی کرنے کو تیار نہیں ہے. تیسری وجہ, کیا بڑی جنگ لڑ رہا ہے عمران خان. مسلمان پاکستان میں تو اکثریت ہے الحمدللہ, یہاں پہ تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے, لیکن دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف گھناؤنی کیمپین ہوئی, گھناؤنی کیمپین ہوئی. کبھی کوئی کارٹون بن جاتے ہیں, کبھی کوئی کتاب لکھ دیتا ہے. یہ حرام کی دولت والے حکمران, ان کی آواز نہیں کھلتی, یہ آنکھیں اٹھا کر دوسروں کے سامنے بات نہیں کر سکتے. میرا لیڈر ہے, آپ کا لیڈر ہے, اقوام متحدہ میں کھڑا ہوا, دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور کہا کہ حرمت رسول کے لیے ہم جان بھی دینے کو تیار ہیں. اور صرف جذبات سے مقدمہ نہیں لڑا,
دلیل سے وہ لڑا, منطق سے لڑا, اور آپ سب کو مبارک ہو, وہ مقدمہ جیتا. اور اسلاموفوبیا کے خلاف ہر سال 15 مارچ کو اب ایک عالمی دن منایا جائے گا. آخر میں ختم کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ خان صاحب, وزیر اعظم صاحب, یہ عدم اعتماد چھوٹی چیز ہے. یہ عدم اعتماد چھوٹی چیز ہے. یہ سیاستدانوں کے کام ہے. آپ اس وقت لیڈر ہیں نہ صرف پاکستان کے, آپ لیڈر ہیں مسلم امہ کے. انشاءاللہ تعالی یہ جنگ آپ صرف پاکستان کے لیے نہیں, ساری مسلم امہ کے لیے جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہے, پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی فتح آپ کو قبول ہوگی. آخر میں جاتے جاتے صرف یہ کہہ دوں خان صاحب, الیکشن تو 2023 میں, لیکن جس طریقے سے آپ نے قوم کو جگا دیا ہے, جس طریقے سے آج ہم تاریخ ساز اجتماع دیکھنا چاہتے ہیں, اور ٹی وی اس کو کور ہی نہیں کر سکتا. اس وقت خیبر پختونخوا, پنجاب, لاکھوں لوگ اس وقت موٹر وے پہ اور جی ٹی روڈ پر ابھی بھی آ رہے ہیں یہاں پر. تو خان صاحب الیکشن تو اگلے سال ہے. دل میرا یہ کہتا ہے کہ خان صاحب الیکشن کال کر ہی لو, ان کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان